اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین، آج کا موضوع جو ہے وہ دستار اور عمامے کے متعلق بقایا بیان ہے کہ عمامہ اور دستار پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا باندھا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے دستار اور عمامہ کیسے باندھا، اس طریقے کو میں نے گزشتہ بیان میں بتایا تھا، مگر ایک آدھے احکام رہ گئے تھے۔ وہ ہیں کہ رنگوں کے متعلق کہ دستار کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات جمعہ اور عیدین کے موقع پر سیاہ عمامہ باندھتے تھے، سیاہ عمامے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے ساری امت کو جمعہ کے نماز یا ویسے ہی دیگر مواقع پر سیاہ عمامہ رکھنا پیغمبر پاک کی سنت مبارکہ ہے، اور وہ ہمیں ایسا ہی سفید سیاہ رنگ عمامہ رکھنا چاہیے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سفید امتیوں کے لیے، غیر سید کے لیے، اور جو سیاہ عمامہ ہے وہ سید کے لیے، مگر یہ انہوں کی بے جا بات ہے، کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ شرعی دلیل کے خلاف ہے۔ لہذا ہر مسلمان مومن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے سیاہ عمامہ باندھنا بالکل درست سنت رسول، سنت معصومین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان بعض مولویوں کی اپنی گھر کی تقسیم ہے جو خلاف سنت رسول ہے اور خلاف سنت معصومین ہے۔ لہذا یہ بیان چونکہ سابقہ بیان سے جو میں نے عمامہ اور دستار کے متعلق دیا ہے ان کے بقایا میں سے تھا، میں نے وہ آج ان کو مکمل کر دیا کہ سیاہ لباس غیر سید کو بالکل پہننا جائز اور سنت رسول اور ثواب ہے۔ اسی طرح ہمیں پیغمبر معصومین علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سیرت کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سنت و سیرت میں بھی یہی کچھ ثابت ہے کہ سیاہ لباس کو وہ سیاہ عمامے کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں تمام شیعان محمد و آل محمد کو بھی چاہیے کہ ہم بغیر تفریق قوم کے، بغیر تفریق کسی ذات کے، سید اور غیر سید کی بات بالکل اس مقام پر ناجائز اور غلط یہ تقسیم کر دی گئی ہے۔ اس لیے تمامی امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مریدوں کو، تابع داروں کو سیاہ عمامہ باندھنا بالکل صحیح، بالکل جائز اور بالکل برحق اور باثواب ہے۔ یہ موضوع ہم یہاں ابھی ختم کرتے ہیں۔ عمامے کے متعلق پیچھے میں سارا بیان دے کے آیا ہوں۔ اب جو دوسرا بیان ہے وہ داڑھی کے متعلق ہے۔ تو ہمارے ہاں داڑھی کو کینچی سے کترا جاتا ہے، یہ بالکل باطل بات ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے داڑھی مبارک چھوڑی اور کلام اللہ کیا طریقہ بتاتا ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں کلام اللہ شریف ہے۔ کلام اللہ شریف ہے جو کہ سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 95 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی
یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لا تاخذ بلحیتی، اے اماں جائے میری داڑھی کو نہ پکڑو، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو پکڑو۔ اس آیت قرآن پاک کی آیت نمبر 95 سورہ طٰہٰ ہے، یہ پارہ نمبر 16 ہے۔ تو اس کلام اللہ کے اس آیت کریمہ سے داڑھی کے وجود کا ثبوت ملتا ہے، یعنی داڑھی اتنی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، جوش میں آ کے پکڑا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ داڑھی اتنی چاہیے، اور اس کی کتنی چاہیے، جس میں کم سے کم ہاتھ سے لگایا جائے، قبضے سے 4 انگشتوں سے پکڑا جائے جس داڑھی کو، کہ بغیر 4 انگلوں کے تو 2 انگلوں سے تو داڑھی معاشرے میں نہیں پکڑی جا سکتی اور ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے داڑھی کا وجود، داڑھی کا ثبوت، اور یعنی کہ قبضہ اور 4 انگشت میں آنے والی داڑھی ہے، اتنا تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور آگے ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ملا یاذرہ الفقی، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حف الشوارب وعف اللحا ولا تشبہوا بالیہود۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حف الشوارب، مونچھوں کو کاٹو، وعف اللحا، اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، اور یہودیوں کا مشابہت نہ کرو۔ یہودی اس کے برعکس کرتے تھے، وہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور داڑھیوں کو کتراتے تھے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ایسے نہ کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو مشابہت سے۔ آپ پر، میری امت پر واجب ہے کہ مونچھوں کو کاٹو اور وعف اللحا، اور داڑھی کو چھوڑو۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہم ایسے ہی کریں گے تو ہمیں بھی داڑھی چھوڑنا چاہیے۔ اور کتنی داڑھی ہونی چاہیے، اس کی کیا حد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ان المجوس جزو لہاہم، مجوس جو ہیں بے دین، وہ تو اپنے داڑھیوں کو تو قطر دیتے ہیں، ووفروا شواربہم، اور مونچھوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور ہم انا نجز الشوارب، جبکہ ہم شریعت محمدی والے ہم مونچھوں کو کاٹتے ہیں، اور نوفی اللحا، ہم داڑھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واہی الفطرت، پاک رسول نے فرمایا یہ فطرت ہے، یعنی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فطرت یہی ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس فطرت میں داڑھی بھی ہے، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی حد بھی بتائی ہے کہ 2 انگلیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وقال صادق علیہ السلام ما زاد من اللحیۃ عن قبضۃ فہو فی النار۔ آپ نے فرمایا کہ جو قبضہ میں آئے، یعنی 4 انگشت میں جو داڑھی آئے اس کو رکھو، باقی کاٹو، باقی کاٹو۔ 4 یعنی یہ ٹھوڑی سے نیچے 4 انگلیاں داڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتائی۔ تو اس سے ثابت ہو گیا یہ ملا یاذ الفقی ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ، جو دعائے امام زمانہ کے پیدائش ہیں۔ تو اس نے بھی یہ ہمارے امام صادق علیہ السلام نے حد بیان کر دی، تو کم سے کم 4 انگشت داڑھی ہونی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے میں تمام شیعان محمد و آل محمد کو متنبہ کرتا ہوں، تو ہمارے مولویوں صاحبان کو کیا
ہو گیا ہے کہ امامہ بھی خلاف شرع باندھ لیتے ہیں بغیر تحنک کے، اور اس میں تقسیم رنگوں کی تقسیم خود اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، اپنے جی اور نفس کے حوالے سے، جو نفس کو اچھا لگے اس قسم کا امامہ اپنے لیے خاص، دوسروں کے لیے ممنوع۔ یہ بھی انہوں نے خود بنائی ہے طریقت، یہ باطل طریقت ہے، اور اس طریقہ سے امامہ کا تحت الحنک بھی ہونا لازمی ہے، وہ بھی میں بیان کر آیا ہوں۔ اس وقت داڑھی کا مسئلہ ہے، ہمارے مولوی صاحبان کی کیا کمزوری ہے کہ ایک انگل بھی داڑھی نہیں رکھتے، مشین پر داڑھی رکھ لیتے ہیں، بس یہ طریقہ رسول پاک کے شریعت کے مخالف ہے۔ تمامی مومنین شیعہ مولوی ہو، نجفی، قمی، پاکستانی، جہاں بھی ہمارے شیعان علی، شیعان محمد و آل محمد مولوی صاحبان ہوں، ان کو میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ سنت رسول کی مخالفت نہ کیجیے، سنت ائمہ طاہرین علیہم السلام، سنت ائمہ معصومین علیہ السلام، سنت ائمہ اہل البیت علیہم السلام کو نہ چھوڑیے۔ ایک انگلی داڑھی نہیں ہے شریعت میں، دو انگلیاں نہیں ہیں، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قبضہ کا لفظ بیان کر کے فرمایا کہ 4 انگشت تک داڑھی ہونی چاہیے، ان سے جو زیادہ ہو وہ کاٹ لینا چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت معصومین کا بھی۔ کلام اللہ سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ نے یہی ذکر فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اتنی داڑھی مبارک تھی جو حضرت موسیٰ نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ سے پکڑا۔ اس سے قرآن سے بھی ثابت ہے کہ داڑھی جو ہے کم سے کم 4 انگل ہونی چاہیے، جیسے کہ پاک رسول نے وضاحت فرمائی، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ تو داڑھی 4 انگشت رکھو۔ اے مومنین شیعہ، آپ تو نہ قرآن کھولتے ہیں، نہ حدیث معصومین کھولتے ہیں، نہ اہل تقلید والوں کے مدرسے میں نہ قرآن نصاباً داخل ہے، نہ حدیث اہل البیت نصاباً داخل ہے۔ درس نظامی میں ان لوگوں نے 600 سال سے لے کر 600 سال کے سے لے کر درس نظامی سے قرآن پاک کو درسن و سبکن و نظمن نکال دیا ہے، ایسے ہی ان لوگوں نے کتب اربع حدیث اہل البیت کو بھی نکال دیا ہے۔ تو خود تو مولوی صاحبان دیکھتے نہیں، عوام کو پتہ تک نہیں، اور طلباء کو علم کیسے ہو جبکہ ہمارے مدارس میں قرآن و اہل بیت چھوڑا ہوا ہے۔ درس نظامی میں نہ قرآن پاک داخل ہے، نہ حدیث اہل البیت داخل ہے۔ تو ہمارے طلباء کو بھی یہ علم نہیں کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے۔ تو آج کے موضوع میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں پوری برادر اسلامی کو متنبہ کرتا ہوں کہ یقین دانیے جو قرآن نے سیرت داڑھی کے متعلق فرمائی ہے وہی رکھنی چاہیے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں طریقہ داڑھی کا بتایا ہے اسی پہ چلنا شریعت ہے، اس پہ چلنا اسلام ہے، اس پہ چلنا فطرت ہے۔ جیسے کہ صادق علیہ السلام نے فرمایا واہی الفطرت، داڑھی کو 4 انگلیاں 4 انگشت چھوڑنا یہی فطرت اللہ ہے، یہی فطرت اللہ ہے، یہی اللہ کا قانون دائمی ہے۔ تو اس لیے مولوی صاحبان ہمارے برادر ہیں، میں بھی ایک چھوٹا طالب علم ہوں، میں بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ جائے کہ مخالفان محمد و آل محمد اس سنت نبویہ پر عمل کر جائیں، اور ہم شیعان محمد و آل محمد اس طریقے معصومین سے محروم ہوں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر بھی واجب ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا آپ کو چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں افضل، اعلیٰ، اقدم، اشرف ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے خصوصاً عموماً اہل اسلام اور خصوصاً محمد و آل محمد پہ کلمہ پڑھنے والوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ داڑھی 1 انگشت نہ رکھو، 2 انگلیاں داڑھی نہ رکھو، یہ کٹوانے میں شریک ہے، یہ کٹوانے میں شامل ہے۔
4 انگشت داڑھی ہونی چاہیے، جیسے کہ محمد و آل محمد نے کر کے دکھایا، اپنے ماننے والے مریدوں اور شیعوں کو سمجھایا کہ 4 انگشت داڑھی ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہمارے علماء نے بھی یہ لکھا ہے، چنانچہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ریش تراشی، علامہ محمد جعفری کی لکھی ہو، جو شیعہ عالم ہے، یہ مدرسہ کنز العلوم الامامیہ راولپنڈی سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں بھی آیت اللہ اور مجتہدوں نے 4 انگشت بتائی ہے کہ 4 انگشت یعنی داڑھی ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے مجتہدین صاحبان نے بھی، جیسے کہ آیت اللہ آغا سید حسین بروجردی علیہ رحمت کا فتویٰ ہے کہ اس نے اپنے رسالہ عملیہ توضیح المسائل میں بتایا ہے کہ ریش کو کاٹنا یا مشین پھروانا یا کینچی سے چلانا، یہ سب کچھ خلاف شرع محمدی ہے۔ چنانچہ پھر دوسرے آیت اللہ ہیں، آغا محسن حکیم کا فتویٰ ہے، وہ بھی فرماتے ہیں، اور آیت اللہ سید محمد شیرازی کا فتویٰ المسائل الاسلامیہ صفحہ نمبر 450 پر ہے، مسئلہ نمبر 1398 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے، چاہے کینچی سے ہی مونڈنے کی مثل کیوں نہ کی جائے۔ یہ طریقہ بالکل باطل ہے، مرد کے لیے حرام ہے، کینچی نہ لگائیں۔ کینچی ڈالنا یہ داڑھی کو منڈوانے کے برابر ہے، کیونکہ یہ نفس کی اطاعت ہے، یہ اپنے نفس کی اطاعت ہے۔ قرآن بھی 4 انگل کی طرف اشارہ کرتا ہے، محمد و آل محمد بھی 4 انگوش کی طرف اشارہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمارے مجتہدین جو جماعت ہے، تو مجتہدین میں سے سید محمد شیرازی، آقا بروجردی، ان دونوں نے یہ لکھا ہے کہ کینچی سے کترنا اور یہ مشین لگوانا یہ منڈوانے کے برابر ہے، منڈوانے میں شرکت ہو رہی ہے۔ کینچی سے کترنا اور منڈوانا 4 انگل سے پہلے، یہ سب داڑھی منڈوانے کے برابر میں ہے۔ لہذا میں آخر میں تمامی اپنے مومنین محمد و آل محمد کے ماننے والے شیعان محمد و آل محمد سے اپیل کروں گا، اور پرزور اپیل کرتا ہوں، وہ بھی دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد کو، سیرت کو نہ چھوڑیے، اپنے نفس امارہ کی پیروی نہ کیجیے۔ نفس چاہتا ہے کہ داڑھی بالکل چھوٹی ہونی چاہیے، مشین پہ ہونی چاہیے، کینچی سے کتروی جائیے، یہ سب نفسانی طریقے ہیں، یہ محمد و آل محمد کی سیرت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے قرآن و حدیث کو ڈھونڈ کے آپ مومنین تک پہنچانے کی جرت کرتا ہوں، تاکہ آئندہ یہ غلط کام نہ ہونے پائے، سنت محمد و آل محمد کے خلاف داڑھی کو نہ کترا جائے، نہ لیا جائے تمامی مومنین پہ، اور ہم تمام شیعان محمد و آل محمد پہ محمد و آل محمد کی سیرت کی اطاعت واجب ہے، سیرت کی پیروی، اسوہ نمونہ، اسوہ عمل کرنا چاہیے۔ آئندہ تمامی مومنین مطلع رہیں، اور انشاءاللہ اپنے مولوی صاحبان اگر غفلت کریں تو ان کو متنبہ کریں، ان کو کہو کہ آپ تو ہمیں داڑھی کا مقدار نہیں بتایا، مگر ایک بندہ خدا نے ہمیں قرآن اور اہل بیت کے فرمان سے دکھلایا ہے کہ 4 انگشت داڑھی ہونی چاہیے، 4 انگلیاں داڑھی ہونی چاہیے۔ یہ سیرت محمد ہے، یہ سیرت 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرت ہے۔ داڑھی کو منڈوانا بھی حرام، اور کتروانا، چھوٹا کروانا، 4 انگل سے پہلے کٹوانا، یہ بھی حرام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ تمامی مومنین کو توفیق دے کہ وہ محمد و آل محمد پہ سیرت پہ چل کے داڑھی کو 4 انگل تک بڑھائیں۔ معین و حاضرین، اگر کوئی بندہ، کوئی مولوی صاحبان، کوئی پیش نماز صاحبان اگر داڑھی کٹواتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کس حد سے، 2 انگل کے بعد یا 1 انگل کے بعد یا 3 انگشت کے بعد۔
اگر ایک انگشت کے بعد کاٹتا ہے تو یہ کام حرام ہے، اگر 2 انگشت کے بعد داڑھی کاٹتا ہے تو یہ عمل بھی حرام ہے، اگر 3 انگشت رکھ کے پھر کاٹتا ہے تو یہ بھی طریقہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ امر کا ارتکاب حرام ہے۔ اس طرح سے جب تک پوری 4 انگشت تک داڑھی نہ ہو، ان سے پہلے 1 انگل 2 انگل 3 انگل سے کاٹے تو بھی وہ ریش تراشنے میں شامل ہے، وہ ارتکاب حرام ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ارتکب کبیرتن فقد سقطت عدالتہ، جو بھی کبیر گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ یعنی ان کی عدالت ساقط ہو جائے گی، یعنی ان کی شرع محمدی میں گواہی قبول نہ ہوگی، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی۔ لہٰذا آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ تمام سنی شیعہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کی جامع ترمذی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من طولہ ومن عرضہ بعد القبضۃ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 انگشت رکھنے کے بعد نیچے سے بھی کاٹ دیتے اور طرفین سے بھی کاٹ دیتے۔ تو یہ تو حدیث جامع ترمذی میں مشکات میں موجود ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری مسلم کے اساتذہ و شیوخ میں سے ہیں، اس نے بھی یہ روایت لائی ہے، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر یہ وغیرہ وغیرہ صحابہ اور علی علیہ السلام سے بھی لائی ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ میں سے ہے 4 انگشت داڑھی چھوڑنا۔ ان سے کم جتنا بھی کم کرو گے 4 انگشت سے پہلے تو یہ امر حرام ہے، یہ ارتکاب فعل حرام ہے۔ شریعت محمدیہ اور طریقت اہل البیت علیہ السلام کے روشنی میں یہ کام کرنے والے کی گواہی قبول نہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست اور جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمامی ہمارے اہل علم حضرات کو، تمامی مومنین کو اللہ تعالیٰ محمد وآل محمد علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔